بے رغبتی نہ کیجیے یارو نماز سے، روشن دلوں کو کیجیے یارو نماز سے۔ اسلام کا وقار ہے، رونق نماز ہے، پیارے نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہے۔ چھوڑو گے گر نماز تو کچھ بھی نہ پاؤ گے، جاؤ گے جب جہان سے محروم جاؤ گے۔ کیا دو گے تم جواب جو پوچھے گا کبریا، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ آؤ اللہ کے حضور بندگی کا سر جھکاؤ۔ یہ کتنی عبرت ناک اور فکر انگیز باتیں آئے دن لوگوں سے سننے کو ملتی ہیں۔ وہ شخص جسے نماز کی توفیق نہیں، وہ قیامت کے دن دشمنان خدا و رسول کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور آپ نے یہ حدیث بھی بارہا علماء سے سنی ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات گئے تو وہاں لوگوں کو مختلف عذابوں میں مبتلا دیکھا۔ کسی کی آنتیں کٹ کٹ کر گر رہی تھی، کسی کا منہ چیرا جا رہا تھا، کسی کی زبان لوہے کی قینچی سے کاٹی جا رہی تھی، کسی پر تارکول ڈالا جا رہا تھا، کوئی سانڈ کا گوشت کھا رہا تھا، کسی کے جسم میں لوہے کی میخیں ٹھوکی جا رہی تھی۔ لیکن ایک قوم کو حضور نے دیکھا کہ ایک بھاری پتھر سے ان کا سر کچلا جا رہا تھا، اور پتھر کے واپس آنے تک دوبارہ صحیح ہو جاتا، پھر پتھر مارا جاتا، پھر کچلا جاتا۔ یہی عمل برابر تسلسل کے ساتھ جاری تھا۔ حضرت جبریل امین سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ کون ہیں؟ یا جبرائیل من ہؤلاء، اے جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت جبریل امین سے حضور نے فرمایا، یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ وہ بد نصیب ہیں، ہؤلاء الذین تثاقلت رؤوسہم عن الصلاۃ المکتوبہ، یہ وہ لوگ ہیں، وہ بد نصیب شخص ہیں کہ فرض نمازوں سے جن کے سر بوجھل رہا کرتے تھے، جو نماز ادا کرنے میں سستی کاہلی برتتے تھے، نماز پنجگانہ فرض بھی نہیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے آج ان کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ 60 70 80 سال، پتہ نہیں کل ہمارا آنے والا کہاں ہوگا۔ کتنا غافل اور بد نصیب ہے وہ شخص جس کو سجدہ نصیب نہیں۔ سجدہ تو بندگی کا نام ہے، اور زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ کسی شخص نے راستہ جاتے جاتے ایک چائے کی پیالی پلا دی ہو تو ہم جب بھی اس کی گلی سے گزرتے ہیں تو اس کو سلوٹ کر کے جاتے ہیں، اس کو سلام کر کے گزرتے ہیں۔ یار جس نے ایک مرتبہ چائے کی پیالی پلا دی اس کو تو جاتے آتے سلام کرتا ہے۔ اور جس رب نے زندگی بخشی، جس رب نے ساری بہاریں عطا کی، اس کے حضور نہیں جھکا جاتا؟ کتنا متکبر شخص ہے جو اللہ کے حضور نہیں جھکتا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے، میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی کو کھڑا کر دوں اور جوانوں کا ایک گروہ ساتھ لوں
اور جو لوگ مسجد میں نماز نہیں پڑھنے آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اب کچھ لوگ اس حدیث کو سرسری نظر سے پڑھ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ حضور نے چاہا ہے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن لگائی تو نہیں نا۔ لیکن پیارے نبی کی چاہت کو پورا کرنے میں رب بہت جلدی کرتا ہے۔ اما عائشہ سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہے میرے سرتاج کی کوئی مرضی ہو، کوئی چاہت ہو تو رب اس کو پورا کرنے میں بہت جلدی فرماتا ہے۔ ارے مصطفیٰ چاہیں تو قبلے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مقام صحبہ میں کھڑے ہو کر علی کے لیے مصطفیٰ چاہیں تو سورج واپس چلا آتا ہے۔ جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر اشارہ کر کے مصطفیٰ چاہتے ہیں تو چاند کے رب 2 ٹکڑے فرما دیتا ہے۔ رب اپنے محبوب کو جبریل کو بھیج کر 1 مرتبہ بلانا چاہتا ہے، نبی اپنی مرضی سے چاہیں تو 9 مرتبہ آتے جاتے ہیں۔ نبی کی چاہت کو پورا کرنے میں اللہ رب العزت بہت جلدی فرماتا ہے۔ اب آپ کہیں نبی نے چاہا ہے، آگ لگائی تو نہیں نا؟ تو پیارے آگ تو لگی ہے، لیکن اگر دکھنے والی آگ ہوتی تو ہم بجھا لیتے۔ آج نہ امیر خوش ہے نہ مزدور خوش ہے، جاہ و حشمت، شان و شوکت، مال، عزت سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بستروں پہ کروٹیں بدلتے رہتے ہو، آرام کی سکون کی نیند میسر نہیں ہے۔ یہ آگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ 30 35 سال کی بیٹیاں گھر پہ بیٹھی ہیں، رشتے نہیں آتے وقت پر، یہ آگ نہیں لگی ہے تو اور پھر کیا ہے؟ نہ جس کے پاس ہے وہ خوش ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی خوش نہیں ہے۔ جس کو دیکھو ایک دوسرے کے پیچھے دنیا کی روش اختیار کر کے اسی کا مقصد دل میں بسائے ہے اور بس سبقت لے جانے کی فکر میں ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دو۔ کتنا غصہ ہے ان لوگوں پر جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے، اور جو نماز پڑھتے نہیں ان پر کتنا غصہ و ناراضی ہوگی۔ اس دور میں تو کوئی تھا ہی نہیں کہ مومن ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، کیونکہ اس دور میں تو مومن ہی نماز پڑھتے تھے۔ آج نماز تو نماز رہی، ہم کو تو جمعہ بھی نصیب نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ پابندی کے ساتھ نماز جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ حضور کا ایک فرمان سنیں، آقا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الجمعہ ثلاثا جمع متوالات فقط نبذ الاسلام وراء ظہری۔ جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑے اس نے اسلام کو پشت پیچھے ڈال دیا، اس نے اسلام کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، جس نے بغیر کسی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دی اس کا نام منافقین کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کوئی کسی کو سامنے سے منافق کہہ کے تو دیکھ۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، جس نے سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دی اس کے دل پر اللہ کی غفلت کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ توبہ، وہ بد نصیب شخص ہے جو نماز جمعہ چھوڑتا ہے۔ حضرت ابن حجر یتیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الزواجر کے اندر ایک روایت نقل کی، وہ فرماتے ہیں جو نماز چھوڑتا ہے اس کو بہت ساری رسوائیاں ہیں۔ وقت تو اتنا طویل نہیں ہے کہ ایک ایک کر کے چیز کو تفصیل سے بیان کر دیں۔ وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، دوسری بات یہ کہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ وہ کوئی بھی عمل کرے اسے اس کا ثواب نہیں ملتا، نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو، چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور 5ویں سزا اس کے لیے ہے جو نیک لوگ دعا کرتے ہیں ان دعاؤں کا اسے حصہ نہیں ملتا۔ مومن صبح اٹھ کر یہ دعا مانگے، یا اللہ پوری امت پر رحم کر دے، تو یہ بھی امت میں شامل ہے۔ اللہ والے کی دعا قبول ہوئی لیکن اس کا حصہ نکال دیا گیا، بے نمازی اس حصے میں شامل نہیں۔ یہ سزا اس کو دنیا میں ملتی ہے، اور 3 سزائیں اس کو اس وقت ملتی ہیں جب وہ مرنے لگتا ہے۔ ایک سزا یہ کہ وہ بھوکا مرتا ہے،
دوسرا یہ کہ پیاسا مرتا ہے، تیسرا وہ ذلیل و رسوا ہو کر مرتا ہے، اور 3 سزائیں اس کو قبر کے اندر ملتی ہیں۔ ایک، اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ ادھر والی پسلیاں ادھر، ادھر والی پسلیاں ادھر۔ دوسری، اس کی قبر میں آگ ڈالی جاتی ہے جو اللہ کے حضور نہیں جھکتا، اس کی قبر اس لائق ہے کہ اس میں آگ ڈالی جائے۔ اور تیسری، اس کے اوپر ایک اژدہا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام شجاع الاقرا ہے، اور جب وہ ڈنگ مارے گا تو 70 گز تک وہ زمین میں شخص دھس جائے گا، اور وہ مسلسل ڈنگ مارتا رہے گا۔ اور 3 سزائیں اس کو حشر میں ملیں گی۔ ایک، اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، اور جس کا حساب سختی سے لیا گیا کیا وہ بچ پائے گا؟ حساب سے وہ بچے گا جس سے اللہ صرف نظر کرے گا۔ دوسری، اللہ جل شانہ اس پر اپنے قہر و غضب کا اظہار کرے گا، اور اس کی تیسری سزا یہ ہوگی کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ساتھیو، آؤ میں اور آپ آج کی اس گفتگو سے یہ پختہ عزم کر کے اٹھیں کہ آج ہم خود بھی، اپنی اولاد کو بھی اور اپنے دوستوں کو بھی نماز کی تلقین کریں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس سے دوستی ہو اس کی انگلی پکڑ کر دین کی راہ پر لے آؤ۔ آؤ، یہ دوستی کا حق ہے، اس کے لیے آپ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر اس کو دین نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا۔ کوشش کرو میرا دوست جہنم میں نہ جائے۔ والدین بچے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں مستقبل ٹھیک ہو جائے، یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر اتنی بھاری فیس بھرتے ہیں، کیوں؟ میں نے دیکھا بوڑھا باپ اپنی کمر پر بوریاں لاد کر بھی مزدوری کرتا ہے، مائیں اپنا زیور تک بیچ رہی ہیں کہ اولاد پڑ جائے۔ یہ سب کیوں؟ تاکہ مستقبل فیوچر ٹھیک ہو جائے۔ یہ مستقبل کتنا ہے؟ 20-25 سال ہو، اور جو اصل مستقبل ہے اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ اصل مستقبل تو مرنے کے بعد ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹا بیرون ملک جائے تو ماں کہتی ہے کہ بس دعا کرو کہ میرا بیٹا خیریت سے پہنچ جائے۔ بیٹے کی شادی کرتی ہے تو ماں کہتی ہے دعا کرو اپنے گھر میں اس کو چین مل جائے۔ کسی کا انٹرویو ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دعا کرو اس انٹرویو میں وہ کامیابی سے گزر جائے۔ میں کہتا ہوں جب قبر میں اترنا ہے تو پھر کبھی کسی نے آ کر نہیں کہنا کہ وہ مشکل کی گھڑی آ گئی ہے، خیریت سے گزر جائے۔ اصل امتحان تو یہ ہے، اگر اس امتحان سے گزر گیا تو کامیابی اور بامرادی ہے۔ یہ دنیا کا تھوڑا سا مستقبل ہے، ہم اس کے لیے کتنے پیسے لگا دیتے ہیں، سب کچھ اولاد کو آتا ہے، ہر شے فر پڑھتے اور بولتے ہیں، لیکن دعائے قنوت بھی نہیں آتی۔ تو ہم نے اپنی اولاد کے دین کا تحفہ کبھی نہیں چھوڑا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارہا نماز کی طرف رغبت دلائی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، نمازوں میں دل لگاؤ، اعمال صالحہ کی توفیق رب ہمیں بخشے، اعمال بد سے، نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔